جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا۔ مرسلات مرسل کی جمع ہے مرسلتن کی۔ ایک ہوتا ہے لفظ مرسل، ٹھیک ہے نا، رسول مرسل یعنی جس کو بھیجا گیا ہو، تو مرسلات مرسل کا معنی بیچنے والا، اور مرسل جس کو بھیجا گیا ہو۔ تو مرسلتن بیجی ہوئی چیز مؤنث، یہاں اس سے مراد ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو واو یہاں پہ قسمیہ ہے، والمرسلات عرفا، ٹھیک ہے نا جی۔ قسم ہے ان بیجی ہوئی ہواؤں کی، ٹھیک ہے نا۔ مرسل کا معنی ہے عرفا، جن کو یعنی ایک دوسرے کے بعد بھیجا جاتا ہے، یعنی ایک کے بعد ایک۔ ہوا جب چلتی تو مسلسل چلتی ہے نا، وہ کوئی ایک چیز تو نہیں ہے، وہ ہوا کے جھونکے ہیں۔ تو قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہے۔ فالعاصفات عصفا، فالعاصفات عصفا، اور پھر وہ ان ہواؤں کی جو عاصفہ ہو۔ عاصفہ کہتے ہیں آندھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہاں پہ ترجمہ کیا ہے عاصفات عصفا کا۔ آندھی کے اندر تو ویسی تیزی ہوتی ہے نا، پھر آندھی کی جو آندھی ہے، تو آندھی وہ ہوا ہوتی ہے جو زور سے چلتی ہے، پھر جو آندھی بن کر زور سے چلتی ہے، یعنی ہوا پہلے ابتدا میں ہوا ہوتی ہے، پھر وہ آندھی بن جاتی ہے۔ تو یہاں پہ یہی سینس ہے، یہی مقصود ہے کہ ان قسم ہے ان ہواؤں کی جن کو ایک کے بعد دیگر بھیجا جاتا ہے، پھر وہ آندھی بن کر زور سے چلتی ہے۔ فالعاصفات، پھر قسم کس کی؟ آندھیوں کی، عصفا جو زور سے چلتی ہے، والناشرات نشرا، اور قسم ہے ناشرات کی۔ ناشرات کا معنی ہے پھیلانے والی، نشرا کا معنی پھیلنا۔ قسم ہے پھیلانے والی کی جو پھیل جاتی ہے، یہاں مراد پھیلانے سے بادل ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہوائیں جو ہیں وہ کس چیز کو پھیلاتی ہیں؟ وہ بادلوں کو پھیلاتی ہیں۔ یعنی نظام قدرت یہی ہے نا کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہوائیں جا کے بادلوں کو ہانکتی ہیں، اور جہاں بارش برسانی ہوتی ہے اس کو ہوا بادل کو پھیلا کے اس کو برسا دیتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ناشرات جو ہے بنیادی طور پر صفت ہوا کی ہے، اور اس کا جو مفعول ہوگا کس چیز کو پھیلاتی ہے؟ وہ بادلوں کو، یعنی والناشرات، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو پھیلا دیتی ہیں۔ نشرہ پھیلا دینا، اس چیز کو پھیلاتی ہے یعنی ان بادلوں کو پھیلاتی ہے۔ فالفارقات فرقا، پھر قسم ہے فرق کرنے والیوں کی۔ فرقہ جو فرق کرتی ہے، یہاں یعنی فرق کس چیز میں ہوتا ہے؟ غلط اور صحیح میں ہوتا ہے، حق اور باطل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہاں فارقات سے مراد فرشتے ہیں جو حق اور باطل کو الگ الگ کرتے ہیں، اس میں فرق کرتے ہیں۔ فالفارقات فرقہ، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو کیا کرتے ہیں؟ فرق کرتے ہیں، فرق کرنا۔ والملقیات ذکرا، پھر ان کی جو ڈال دیتی ہیں یعنی نازل کرتی ہیں ذکر کو، وہ فرشتے جو القا یلقی کا معنی ڈال دینا، تو ملقیات کا معنی ہے کہ وہ فرشتے جو ڈال دیتے ہیں یعنی نازل کرتے ہیں، لے کے آتے ہیں ذکر کو۔ ذکر سے مراد نصیحت کی باتیں ہیں، وہی کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عذراً او نذرا، عذراً یعنی یا تو وہ یہ جو نصیحت ہوتی ہے یا تو یہ عذر بنتا ہے۔ عذر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ بھئی جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، قصور کرتا ہے، تو پھر وہ عذر کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ مطلب جو وہی آئی اور کسی نے دیکھا کہ بھئی ہاں مجھ سے یہ کام غلط ہو گیا، پھر وہ عذر کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یا یہ نصیحت پہلے سے اس کے لیے ڈراوا بن جاتا ہے کہ بھئی یہ کام نہ کرو، یہ کام کرو گے تو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ تو عذراً او نذرا، اور پھر یہ جو ذکر ہوتا ہے یہ عذر بنتا ہے، معافی مانگنے کا سبب بنتا ہے، یا ڈرانے کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو نیک لوگ عام طور پہ اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، اور جو کافر لوگ ہیں وہ معافی تو نہیں مانگتے، لیکن ان کے لیے ایک ڈراوا بن جاتا ہے کہ ایسا نہ کرو، ایسا کرو گے تو جہنم کے اندر چلے جاؤ گے، فلاں عذاب ہو جائے گا۔ انما توعدون لواقع، انما، یہ انما حسر کے لیے ہے، نہیں ہے مگر یہی ہے، یعنی اور کوئی بات نہیں ہے، بات یہی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں کر لوں کہ بات یہی ہے کہ توعدون، کہ تمہارے ساتھ جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے، تمہارے ساتھ توعدون، تم سے وعدہ کیا گیا ہے
جس چیز کا لواقع وہ واقع ہونے والا ہے، یعنی تم سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے قیامت کا وہ واقعہ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں جو اگر ترجمہ کیا ہے یقیناً وہ واقعہ ضرور پیش آ کر رہے گا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، تو آپ واقعے کا ترجمہ یوں کر لے واقعہ ہونے والی چیز، ٹھیک ہے نا، یا یہ کہ واقعہ ہونے والی ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ واقعہ ہونے والی ہے، وہ حق ہو کر رہنے والی ہے، یعنی قیامت آنے والی ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ، ابھی قیامت کی مناظر کو یہاں آگے بیان کیا، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس جب ستارے، نجوم نجوم کی جمع ہے، پس جب ستارے کیا ہو جائیں گے، طُمِسَتْ، ان کو کیا کر دیا جائے گا، بے نور کر دیا جائے گا، بجھا دیا جائے گا۔ طُمِسَ کا معنی کیا ہے کہ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب بجھا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو چیر دیا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ نصفہ کا معنی اس کو چلا دینا، اس کو جیسے کوئی ہوا چلتی ہے وہ چیز بکھر جاتی ہے نا، تو اس طرح پہاڑ بھی بکھر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ظاہر جب کوئی چیز بکھرتی ہے تو وہ ریزہ ریزہ ہوتی ہے۔ تو اذا الجبال نصفت، جب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو کیا کر دیا جائے گا، جمع کر دیا جائے گا۔ اُقِّتَتْ کا ویسے ترجمہ ہے کہ جو ان کے لیے وقت مقرر کیا گیا تھا، جو وقت ان کا مقرر تھا جمع کرنے والا، اس وقت رسول کیا ہو جائیں گے، یعنی جمع ہو جائیں گے۔ اچھا جی، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، تو پھر کوئی سوال کرنے والا سوال کرے گا کہ لِأَيِّ يَوْمٍ، کس دن کے لیے، اُجِّلَتْ، اس کو ملتوی کیا گیا تھا۔ یعنی کافر جو ہیں وہ اکثر جو ہے وہ یہی سوال کرتے ہیں نا دنیا کے اندر کہ اگر عذاب وغیرہ کوئی ہے تو اس میں دیر کیا کس بات کی ہے۔ دیکھیں ہمیشہ جب انبیاء نے دعوت دی ہے، قیامت سے ڈرایا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو پھر وہ یہی کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے عذاب ہے تو آ جائے، قیامت ہے تو آ جائے۔ تو یہ یہاں پہ بھی انہی کی بات کو دوبارہ یہاں پہ دہرایا گیا ہے کہ کافر لوگ جو ہیں یہ وہی، یعنی ان لوگوں کا سوال یہی ہے دنیا کے اندر، وہ یہی پوچھتے ہیں کہ کیوں اس کو ملتوی کیا گیا ہے، یوم الفصل۔ ہاں جی، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ ہے کہ فیصلے کے دن کے لیے، یعنی یہ جو عذاب ہے اس کو فیصلے کے دن کے لیے ملتوی کیا گیا۔ یہاں جو اسلوب ہے نا، تو پہلی آیت کے اندر سوال ہے کافروں کا کہ یہ جو قیامت ہے اس کو کیوں اتنی دیر ہے، آ جائے نا۔ وہ تو ویسے انکار کرتے تھے نا، وہ تو عذرائے وہ کرتے تھے، تعجیز کہتے تھے۔ تو اس کا جواب کیا، اللہ فرماتے ہیں لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے اس کو مؤخر کیا گیا ہے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا چیز ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی خرابی ہوگی، ویل بڑی خرابی ہوگی، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے اس دن بڑی خرابی ہوگی۔ الم نہلک الاولین، اللہ فرماتے ہیں الم نہلک الاولین، کیا ہم نے ہلاک نہیں کر دیا پہلے لوگوں کو، جو پہلے لوگ تھے ان کو ہم نے ہلاک نہیں کر دیا جب انہوں نے نافرمانی کی۔ ثم نتبعهم الآخرین، پھر ہم نے ان کے پیچھے کر دیا، ہاں جی، ہم نے ان کے پیچھے لگا دیا آخرین بعد والوں کو، انہیں کے پیچھے بعد والوں کو بھی ہم نے ایسے ہی کیا کہ مقصد پہلے لوگ بھی سے ہلاک ہوئے، بعد والے جو ان کے پاس کافر آئے جب انہوں نے نہیں مانا تو ہم ان کو بھی کیا کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اور اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی خرابی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے، جو لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ الم نخلقکم من ماء مہین، اللہ فرماتے ہیں الم نخلقکم، کیا ہم نے پیدا نہیں کیا تم کو، من ماء مہین، ایک حقیر پانی سے، ایک حقیر اور ایک بے وقت پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا۔ فجعلناہ فی قرار مکین، اور پھر ہم نے اس کو رکھا ایک مقرر جگہ کے اوپر۔ قرار ان کا معنی ہے یعنی ایک مضبوط جگہ، مکین جو رہنے کے لیے تھی، یعنی ہم نے اس پانی کو ایک مضبوط قرار کی جگہ میں رکھا، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ ماں کا رحم ہے، ماں کا پیٹ ہے کہ وہاں پہ بچے کو رکھا۔ الی قدر معلوم، ایک مقررہ وقت تک۔ فقدرنا پھر ہم نے کیا کیا، یعنی
اندازہ کیا، اندازے کے ساتھ پیدا کیا، یعنی توازن پیدا کر دیا. فنعم القادرون، ہم بہترین توازن پیدا کرنے والے، یعنی ہم نے انسان کی تخلیق کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک اعتدال اور توازن رکھا ہے. ناک، کان، ہاتھ، کتنے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت چیزیں بنائی ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. اگر اللہ چاہتا تو کسی کی ناک کا سر کے اوپر آ جائے، ہاں جی، کسی کا منہ جو ہے ریاض باللہ وہ پیچھے کی طرف چلا جائے، تو کتنی بدصورتی ہے. لوگ گن کرتے ہیں، پھر پسند نہیں کرتے لوگ، شادیاں نہیں ہوتی، پریشان ہو جاتے ہیں لوگ، پریشانی ہو جاتی ہے نا، لوگ بیٹھنا بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم بہترین توازن پیدا کرنے والے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن بڑی خرابی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو کفاتا، کہ وہ کیا کرنے والی ہے، سمیٹ کر رکھنے والی ہے. سمیٹ کر رکھنے والی یعنی جیسے کوئی چیز اس کے اندر سمائی ہوئی ہے، جیسے آپ کے پاس الماری ہے، بیگ ہے، اس میں آپ نے چیزوں کو سمویا ہوا ہے. تو یہاں پہ بھی کفاتا کا معنی یہی ہے کہ زمین نے بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر چھپا لیا ہے. ظاہر ہی بھی اللہ کی قدرت ہے، انسانوں پر نعمت ہے کہ زمین کے اندر چیزیں چھپ جاتی ہیں، ورنہ سارے مردے باہر پڑے ہوتے تو لوگ کیا کرتے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا سمیٹ کر رکھنے والا. أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، زندہ کو بھی اور مردوں کو بھی. زندہ بھی زمین پر رہتے ہیں، سموئے ہوئے ہیں، آرام سے رہ رہے ہیں، مفت کی جگہ ان کو ملی ہوئی ہے، اور مردوں کو بھی ایسے ہی. وَجَعَلْنَا فِيهَا، اور ہم نے بنایا اس زمین کے اندر رواسیہ، اونچے اونچے پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑوں کو ہم نے میخ کی طرح کیا کر دیا، اس کے اندر کھڑا کر دیا، گاڑ دیا. شامخات، جو کیا ہیں، جو اونچے اونچے ہیں. رواسیہ پہاڑ اور شامخات، اونچے اونچے پہاڑوں کو ہم نے نہیں رکھ دیا زمین کے اندر. وَأَسْقَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو سیراب کر دیا، ماءً فُرَاتًا، میٹھے پانی سے. میٹھا پانی، یعنی گرمی ہے، ٹھنڈا پانی ملتا ہے تو انسان کتنا خوش ہو جاتا ہے. اندر سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس دل سے نکلتا ہے، بھئی دیکھیں اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی. تو یہ ماءً فُرَاتًا، میٹھا پانی. جہاں پانی نہ ہو، گرمی ہو، گرم پانی مل جائے جی، ٹوٹی کھولیں گرم پانی آ جائے، ہاتھ دھوئیں، کتنا بندہ پریشان ہوتا ہے کہ دیکھو کتنا گرم پانی ہے. اور اگر وہ پانی آپ پئیں پھر اور پریشان ہوتے ہیں. تو اللہ کتنا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آپ کو دے رہے ہیں. ہاں جی، کنویں سے بھی نکال رہے ہو، فریج سے بھی نکال رہے ہو، ہاں جی، بارش سے بھی اتر رہا ہے. تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن بڑی خرابی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے. جھٹلانے سے مراد حق کو جھٹلانے والے. ظاہر ہے غلط بات کو جھٹلانا ضروری ہے نا، باطل کو تو جھٹلانا ہی ہے. باطل تو باطل ہے، حق کی بات ہو رہی ہے. انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، اب قیامت کا جب دن ہوگا تو اس دن ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ انطلقوا، کہ تم چلو، الی ما، اس چیز کی جانب، کنتم به تکذبون، کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. دنیا میں تم قیامت کو جھٹلاتے تھے نا، جہنم کو جھٹلاتے تھے، اب جاؤ اس کی جانب. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، تم چلو اس سائے کی جانب، الی ظل، ایسے سائے کی جانب، ذی ثلاث شعب، جو 3 شاخوں والا ہے. ٹھیک ہے نا، 3 شاخوں والا ہے، اس سے مراد دوزخ کی آگ کا دھواں. ٹھیک ہے نا جی، جو ایک بادل کی طرح سائبان بن جائے گا، اور پھر وہ 3 شاخوں کے اندر کیا ہو جائے گا، تقسیم ہو جائے گا. تو فرمائے کہ اس بادل کے دھوئیں کے اندر جاؤ جو کیا ہے جی، 3 شاخوں والا ہے. اس سائے کی جانب جاؤ جو 3 شاخوں والا ہے. لا ذلیلا، لا ذلیل، نہ تو وہ کیا ہے جی، نہ تو وہ چھاؤں دینے والا ہے، ٹھنڈک والا چھاؤں بھی اس کا نہیں ہے، سایہ بھی نہیں ہے. ولا یغنی من اللہب، اور نہ وہ آگ کی لہب سے بچانے والا ہے. لہب کہتے ہیں آگ کو، یعنی آگ کی لپیٹ سے بھی وہ نہیں بچا سکتے. دنیا میں تو درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں تو دھوپ نہیں پڑتی، انسان کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. تو دوزخ کا سایہ تو ایسا ہوگا ہی نہیں. سائے میں جائیں گے نہ تو وہاں ٹھنڈک ملے گی، نہ وہ آگ سے بچا سکے گا. انہا ترمی بشرر قلقصر، ٹھیک ہے. انہا، بے شک وہ آگ، ایسی ہے کہ ترمی، کہ وہ پھینکے گی، بشرر، کیا جی، شولوں کو، قلقصر، جیسے کیا ہوتے ہیں، محل ہوتے ہیں، جیسے اونچی اونچی عمارتیں ہوتی ہیں، اتنے لمبے لمبے شولوں کو کیا کرے گی، وہ آگ پھینکے گی. کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ آگ ایسی ہوگی جیسے کہ زرد اونٹ ہوتے ہیں. جمالہ جمل کی جمع ہے اونٹ، جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہوتے ہیں. دوزخ کے شعلے جو ہیں اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے بڑے بڑے محل ہوں. ہاں جی،
ان کی شاخیں نکلی ہوں اور وہ زرد رنگ کے اونٹوں جیسی ہوں گی، یعنی اونچے اونچے، اس قسم کی ان کی رنگت ہوگی آگ کی۔ آپ دیکھیں نا آگ کی رنگت اگر سرخ زرد قسم کی ہو تو وہ سخت آگ ہوتی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن بڑی خرابی ہے کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم ینطقون، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ، یہ ایک ایسا دن ہے، لا ھذا یوم لا ینطقون، یہ ایسا دن ہے جس دن وہ بول نہیں سکیں گے۔ دنیا میں تو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، بڑی بڑی اعتراضات کرتے تھے، بڑے بڑے جو ہے وہ تانے دیا کرتے تھے، اب آج ان کی بولتی بند ہو جائے گی، سب کچھ نظر آ جائے گا، خوف کے مارے خاموش ہو جائیں گے۔ ولا یؤذن لهم، اور نہ ان کو اجازت ہوگی بات کرنے کی، فیعتذرون، کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں۔ جیسے کوئی بڑا جرم کرتا ہے، اگلا کہتا ہے بھائی خاموش ہو جاؤ، اور اس کو اور غصہ آتا ہے، اس کو خاموش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن بڑی خرابی ہے حق کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم بالاولین، ھذا یوم الفصل، پانی منگوایا تھا، یہ نہیں منگوایا تھا، لیکن چلیں پانی میں گئے تھے، جزاک اللہ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن بڑی خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، اللہ فرماتے ہیں یہ فیصلے کا دن ہے، جمعناکم، کہ ہم نے جمع کیا تم کو، والاولین، اور پچھلے لوگوں کو، یعنی آج قیامت کے دن سارے اگلے پچھلے جمع ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فیصلے کا دن ہے، قیامت کے دن ارشاد ہوگا، فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، اگر تمہارے پاس کوئی قید ہے، کوئی تدبیر ہے، کوئی داؤ ہے، کوئی چال ہے تو چلو، فَكِيدُونَ، تو تم مجھ پر ڈالو، یعنی اگر تم قیامت کے دن سے کہا جائے گا کہ اگر تم کوئی چال چل سکتے ہو بچنے کی تو چل لو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ظاہر ہے کوئی چال نہیں ہوگی نا، یہ تو اور عاجز کرنے کے لیے ہوگا کہ بھائی جو کرنا ہے کر لو۔ جیسے دنیا میں کسی کو بندہ قابو کر لے، ٹھیک ہے نا جی، کسی اپنے دشمن کو، کسی مخالف کو، اور پتہ چل جائے کہ عاجز ہو گیا، وہ کہتا ہے جو کرنا ہے کر لو، ٹھیک ہے نا جی، اس کو اور زیادہ زچ پہنچاتا ہے۔ آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا، کافروں کو اللہ کہے جو کرنا ہے کر لو، کر تو کچھ بھی نہیں سکے گی، اور ان کی افسوس اور حسد بڑھے گی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن بڑی خرابی ہے کس کے لیے؟ جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین، بے شک نیک لوگ، فی ظلال، وہ سایوں میں ہوں گے، وہ عیون، اور چشموں میں ہوں گے، یعنی جنت کے سایوں میں مقیم ہوں گے، اور جنت کے پانی کے ٹھنڈے چشموں میں ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور ایسے پھلوں میں ہوں گے جو وہ چاہیں گے، یعنی اپنی مرضی کے پھل جو وہ چاہیں گے وہ ان کو میسر ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ کلوا واشربوا، کہ تم کھاؤ اور پیو، ہنیئا، مزے سے، بما کنتم تعملون، اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، صلہ دیتے ہیں نیک نیک لوگوں کو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن بڑی خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا، اللہ فرماتے ہیں کہ کھاؤ اور پیو، قلیلاً، تھوڑا سا، ان کافروں کو خطاب ہے، مجرموں کو خطاب ہے کہ کافروں تم دنیا میں کھا لو، پی لو، مزے کر لو، انکم مجرمون، حقیقت یہ ہے کہ تم کیا مجرم ہو، بے شک تم مجرم ہو، تمہارا آخر میں مواخذہ ہوگا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن بڑی خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جھک جاؤ اللہ کے سامنے تو وہ جھکتے نہیں ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن بڑی خرابی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتے ہیں تو کون سی ایسی بات ہے کہ جس پر وہ کیا کریں گے، اس کے بعد ایمان لائیں گے، یعنی قرآن کریم کے بعد کون سی ایسی بات ہے جس پہ ایمان لائیں؟ قرآن کریم تو آخری کتاب ہے، آخری بات ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی بات نہیں، جب اس پہ ایمان نہیں رہا تو پھر کس بات پہ ایمان لائیں گے؟ ٹھیک ہے جی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جی کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ جی سمجھ آ گئی جی؟ کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ جی استاد جی سمجھ آ گئے۔ یہ اب آخری پارہ میں نے نہیں پڑھنا، اچھا 9 پارے میں نے آپ کو پڑھا دیے ترجمہ، تو بھی یہ آخری پارہ تو خود کریں نا آپ لوگ، تیاری نہیں کرتے آپ لوگ۔ مقصد ترجمہ پڑھانے کی یہی ہے نا کہ آپ کو خود ترجمہ کرنا چاہیے نا، کل کو آپ لوگوں نے خود نہیں پڑھانا، کوئی درس دینا ہے، پڑھانا ہے، تو پھر تو یہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، آج چل اتنا کافی ہے، میں وہ کل مجھے موقع نہیں ملا،
ہاں جی، اتنے کبیر کی ویڈیو سینڈ کر دیتے ہیں. کبیر کیا چیز ہے؟ آپ نے میسج کیا کسی نے نحو کبیر کے بارے میں؟ کسی اور نے کیا ہے. اچھا